اب یہ جو پیراگراف ہے نیکسٹ، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. اس کے اندر ایکسپلینیشن ہے، ہر سنٹینس میں موجود ہے. اگر وہ ایکسپلینیشن آپ نہیں سنیں گے تو سنٹینس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اور یہ وہی پیراگراف ہے جس میں مجھے پریپریشن کے اندر کافی ٹائم لگ گیا، کیونکہ کافی پوائنٹس تھے اس کے اندر آپ کو مینشن کرنے والے، تو اسے آپ نے غور سے سننا ہے. ان دا ایئر 2000، سال 2000 میں، چائنا ہوگا اسٹل بھی، یعنی ابھی بھی ہے اور تب بھی. یہ آرٹیکل اگر 1950s میں لکھا گیا ہے تو کہا گیا ہے کہ 1950s میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سال 2000 میں بھی ہوگا. اسٹل کا مطلب یہ ہے بی ہونا، پاورفلی ایک طاقتور ایگریکلچرل، زرعی اینڈ پیزنٹ کنٹری اور کسان ملک. فور کیونکہ اٹس ماڈرنائزیشن، اس کی جدیدیت یا جدید کاری، ول ہیو ہوئی ہوگی، اکرڈ واقع ہونا، وداؤٹ کے بغیر، فلائٹ فرار ہونا، بھاگ جانا، فرام دا فیلڈز کھیتوں سے، وچ از جو کہ ہے، دا پرائس ایک قیمت، پیڈ ادا کی گئی، بائی دا ویسٹ مغرب کی طرف سے. سال 2000 میں بھی چائنا ایک طاقتور زرعی اور کسان ملک ہوگا، کیونکہ اس کی جدیدیت واقع ہوئی ہوگی، کھیتوں سے بغیر فرار ہوئے، جو کہ ایک قیمت ہے ادا کی گئی مغرب کی طرف سے. یہ پروز غالباً ایک آرٹیکل تھا جسے چائنا کے اوپر 20ویں صدی کے وسط میں یعنی 1950s میں لکھا گیا، اور تب پیشن گوئی کی گئی چائنا کے معاشی نظام کو دیکھتے ہوئے کہ سال 2000 میں بھی چائنا بنیادی طور پر ایک طاقتور زرعی اور کسان ملک ہوگا، اپنی جدیدیت کو حاصل کرنے کے باوجود. اور مقبول اور غالب شعبہ یعنی جو ڈومیننٹ سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر ہی رہے گا، چاہے چائنا ماڈرنائزیشن کو حاصل کر بھی لے تب بھی. لیکن اس کے برعکس جو ویسٹ کے ممالک ہیں انہوں نے ماڈرنائزیشن کو حاصل کیا جب انہوں نے ایگریکلچر کو ترک کر دیا اور انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن کو اختیار کیا. اربنائزیشن یعنی شہروں کو آباد کرنا، شہروں کی طرف ہجرت کر جانا، ٹھیک ہے. تو کہا گیا ہے کہ چائنا بھی ماڈرنائزیشن کو حاصل کر لے گا، لیکن ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے. اور ویسٹ نے ماڈرنائزیشن کو تب حاصل کیا جب اس نے اپنے زرعی ورثے کو کھو کر قیمت ادا کی ماڈرنائزیشن کو حاصل کرنے کی، which is the price paid by the West. ایگریکلچر کو چھوڑنا ماڈرنائزیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہی پرائس پیڈ کہا گیا ہے. ان چائنا ٹو، چائنا میں بھی، دا ایوریج سائز جو اوسط حجم ہے، جسامت ہے کس کی، آف فارمنگ کنسرنز، فارمنگ کمپنیز کی. کنسرنز کا مطلب یہاں پر وہ ادارے ہیں جو زرعی آپریشنز یعنی عملیات کرتے ہیں زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے. تو ان زرعی اداروں کی جو جسامت ہے، سائز ہے، اس کی بات کی گئی ہے. از گروئنگ، وہ بڑھ رہی ہے، تھرو کے ذریعے، کس کے ذریعے، دا سسٹم، نظام آف کمیونز، کمیونز کے نظام کے ذریعے. کمیونز یہاں پر ایک بڑے اجتماعی کھیتوں کے نظام کی یہاں بات کی گئی ہے، جسے 20ویں صدی کے وسط میں یعنی 1950s میں چائنا میں لاگو کیا گیا. اسے کلیکٹیو فارمنگ سسٹم بھی کہتے ہیں. یہ اجتماعی کاشتکاری کا جو نظام تھا ایک بہت بڑے معاشی اور سماجی مہم کا حصہ تھا، اور یہ مہم جو تھی اسے کہتے تھے دا گریٹ لیپ فارورڈ. ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں یہ مہم 1958 میں شروع کی گئی، اور اسے 1962 تک اس نظام کو رکھا گیا، سسٹم آف کمیونز کو. اس بڑے اجتماعی کاشتکاری اور کھیتوں کے نظام میں بڑے پیمانے پر زرعی کمیونٹیز یعنی گروہ شامل تھے، جن کی زمینیں اور کاشتکاری کے ساز و سامان کو اجتماعی ملکیت میں استعمال کیا جاتا تھا. کسان ان کمیونز میں مل کر کام کرتے تھے اور مل کر موجود وسائل اور ساز و سامان کا استعمال کرتے تھے تاکہ وہ اجتماعی زرعی پیداوار کو زیادہ تعداد میں حاصل کر سکیں. ان کمیونز کا اصل مقصد زرعی پیداوار کو بڑھانا تھا. 1950s میں ساؤتھ ایشیا میں جب گندم کی قلت ہوئی، ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی ہوئی تھی، تو کئی ممالک نے بورلاگ کی گرین ریولوشن کا استعمال کیا گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، جس میں پاکستان بھی شامل تھا. لیکن چائنا نے اس گندم کی قلت پر سسٹم آف کمیونز کے ذریعے قابو پایا. تھرو کے ذریعے، دا سسٹم آف کمیونز، بڑے اجتماعی کھیتوں کے نظام کے ذریعے، ود 7 سب ڈویژنز، ذیلی تقسیم، انٹو میں پروڈکشن بریگیڈز، پیداوار کے فوجی دستے، اینڈ ٹیمز، اور ٹیموں میں. بٹ لیکن دا گریٹر پارٹ، جو بڑا حصہ تھا، آف پیزنٹ ماسز، کسان عوام کا، اسٹے پٹ، وہ وہیں رہا، اینڈ اور کیری آن، جاری رکھا، دیئر ٹریڈیشنل، اپنے روایتی، انٹینسو، شدید، لیبر، محنت مشقت کے کام کو. چائنا میں بھی زرعی اداروں کا اوسط حجم بڑھ رہا ہے بڑے اجتماعی کھیتوں کے نظام کے ذریعے سے، 7 ذیلی تقسیم، پیداوار کے فوجی دستوں اور ٹیموں میں. لیکن بڑا حصہ کسان عوام کا وہیں رہا، ویسے ہی رہا جیسے تھا، اور جاری رکھا اپنے روایتی شدید محنت مشقت کے کام کو.
اچھا، سینٹینس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں. یہ جو ان چائنا سے ٹیمز تک بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں ایکسپلین کر دوں. فرض کریں کہ یہ چائنا کا ایک صوبہ ہے اور اتنا حصہ اس پروونس کا ایگریکلچر سے منسلک ہے. تو یہاں پر سسٹم آف کمیونز کا مطلب ہے کہ چائنا کی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جو سارا حصہ تھا نا یہ ایگریکلچر ایریا کا، جو جتنا بھی حصہ تھا اس کے انہوں نے پارٹس بنا دیے. سپوز 4 حصے کر دیے. یہاں پر رہنے والے سارے لوگوں کو جو اس بلاک میں فردن فردن ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو کنیکٹ کر دیا. سسٹم آف کمیونز کے اندر انہوں نے کیا کیا، ان کے سارے جو بھی وسائل تھے، ٹریکٹرز اور بھی جو کاشتکاری کے نظام میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یہاں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے، پارٹس بنا دیے، وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا سسٹم آف کمیونز. یہ 1 2 3 4 یہ 4 کمیونز ہو گئے. اب ان 4 کمیونز کو ہینڈل کرنے کے لیے فارمنگ کنسرنز یہاں پہ سمجھنے کمپنیز ہیں. 4 کمپنیز کریٹ کی گئیں. اب یہ چاروں کمپنیز 4 کمیونز کو کنٹرول کر رہی ہیں پروڈکشن بریگیڈز اور ٹیمز کے ذریعے، جو کہ ایکچولی فوجی دستے تھے اور ٹیمز تھیں جو گائیڈ کرتی تھی یہاں پر رہنے والی پیزنٹ ماسز کو کہ انہوں نے کام کس طریقے سے اس انداز میں کرنا ہے کہ پروڈکشن جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے. یہ کہا گیا یہاں پہ. نیکسٹ پارٹ میں کہا گیا ہے اس سینٹینس کے کہ ان سب چیزوں کے باوجود، ان ساختی تنظیمی تبدیلیوں کے باوجود، جو بڑا حصہ تھا کسان عوام کا وہ ویسے ہی روایتی انداز میں زرعی کام کاج کو کر رہا تھا. سسٹم آف کمیونز نے روایتی کام کاج کو، جو کام کاج کرنے کا طریقہ تھا کسان عوام کا، اس کو ڈسٹرپٹ نہیں کیا. جو پیزنٹ ماسز کا زیادہ بڑا حصہ تھا، گریٹر پارٹ جو تھا، وہ ویسے ہی اسٹے پٹ، یعنی جس حالت میں ہونا ویسے ہی رہنا. انہوں نے اسی حالت میں اپنی چیزوں کو روایتی انداز میں محنت مشقت کو جاری رکھا. اور وہ بڑا حصہ کسان عوام کا کیوں روایتی انداز میں کام کر رہا تھا، اس کا جواب نیکسٹ سینٹینس میں ہے. ایگریکلچرل زرعی میکینائزیشن، خود کار مشینیں اور آلات کا استعمال از ہے بینگ ہونا انٹروڈیوسڈ، متعارف کروایا گیا ود ساتھ کنسیڈربل قابل غور کوشن احتیاط کے سو تو یا تاکہ ایز ٹو اوائڈ بچنے کے لیے، روکنے کے لیے، اپسیٹنگ پریشان کرنے سے، دا بیلنس توازن کو. زرعی خود کار مشینیں اور آلات متعارف کروائے گئے ساتھ قابل غور احتیاط کے تاکہ توازن کو پریشان کرنے سے بچا جا سکے. اس جملے کا مطلب ہے کہ زراعت کے اندر جو روایتی طریقہ کار تھا، اس میں مشینوں کو اور ٹیکنالوجی کو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ متعارف کیا گیا. یعنی مشینوں کے استعمال میں اور مشینوں کے وسیع پیمانے پر استعمال میں جلد بازی یا زیادتی نہیں کی گئی، بلکہ بڑا احتیاط برتا گیا. اور ایسا اس لیے کہ جو ایک روایتی توازن ہے کسانوں کی زندگی میں، جس میں کام کاج کرنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کے اصول شامل ہیں، وہ مستحکم یعنی سٹیبل انداز سے قائم رہے. اس میں کوئی خلل، رکاوٹ یا کوئی نئی تبدیلی پریشان کن حد تک نہ آ جائے. کیونکہ اگر چائنا کی گورنمنٹ تیزی سے اور بے ترتیبی سے مشینیں اور ٹیکنالوجی کو متعارف کروا دیتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ معاشرے میں بے روزگاری بڑھ جاتی. اس کا آگے سے نتیجہ سماجی بد امنی، بے سکونی اور ذہنی پریشانی اور انتشار کی صورت میں نکلتا، جس سے کرائم میں بھی اضافہ ہو سکتا تھا. اور زیادہ مشینوں کے استعمال سے ماحولیاتی تنزلی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں لوگ رہتے ہیں اس جگہ کا معیار، وہاں کی آب و ہوا اور پانی کے آلود ہونے سے گھٹ جاتا، جس سے لوگوں کی صحت بھی متاثر ہو سکتی تھی. اس وجہ سے مشینوں کا استعمال جو ہے سسٹم آف کمیونز کے اندر بڑے دھیان سے کیا گیا، اور زیادہ جو کسان عوام کا حصہ تھا وہ ٹریڈیشنل انداز میں ہی انہوں نے کام کو جاری رکھا. میکینائزیشن کو بڑے دھیان سے کیا گیا.